نبی فرما رہے ہیں، حدیث سنیے، یہ کون سی جگہ ہیں؟ یہ میں زمان کی بات کر رہا ہوں، زمان، کون کون سے زمانوں میں، کون کون سے لمحات میں، کون کون سے وقتوں میں اپنی دعاؤں کو غنیمت جانو۔ عند نزول الغیث، جب بارش برسے، عند الاذان، جب اذان ہو رہی ہو، جب اذان ہو رہی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اذان ہماری دعاؤں کی قبولیت کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب اذان پر دعا قبول ہوتی ہے تو نماز پر قبولیت کا کیا درجہ ہوگا؟ اور بات اذان کی ہو رہی ہے، بات اذان کی ہو رہی ہے۔ جملہ محسوس کریں گے، دربار شام میں امام سجاد کا خطبہ روکنے کے لیے جنہوں نے اذان دی تھی ان کی نیت خراب تھی، اس کے بعد بھی امام رک گئے۔ لیکن جو ہمارے محلوں میں اذانیں ہوتی ہیں ان کی نیت خراب نہیں ہوتی کہ آپ کی مجلس کو روکیں، تو بدرجہ اولیٰ ہمیں اپنی مجلس کو روکنا ہوگا اور ہمیں ان اذانوں کا احترام کرنا ہوگا۔ اس میں نام تو اللہ ہی کا لیا جا رہا ہے، اس میں تذکرہ تو نبی کا ہو رہا ہے۔ عند الاذان، معصوم فرما رہے ہیں تیسری جگہ جہاں پر تمہاری دعا قبول ہوگی، وہ زمان کون سا زمان ہے؟ عند التقاء صفین للشہادہ، جب مجاہد قربانی کے لیے تیار ہوں اس وقت میں تمہاری دعا قبول ہوگی۔ جی، عند دعوت المظلوم، جب مظلوم کا ذکر کیا جا رہا ہو۔ عزیزان گرامی، یہ ہم نے پہلی مجلس کے اندر آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ وہ زمان ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ایسے ہی مکان بھی معتبر ہوتا چلا جائے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہر جگہ ایک جیسی پکار نہیں ہوتی، ہر جگہ ایک جیسی قبولیت نہیں ہوتی۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ میں منتظر رہتا تھا اس آیت کو پڑھتے وقت کہ میری فاطمہ کو اللہ عظمت کب عطا کرے گا، کہ جیسے زکریا نے مریم کے سامنے جنت کا دسترخوان لگا ہوا دیکھا تو کب وہ وقت آئے گا جو میری فاطمہ کے سامنے بھی جنت سے کھانے آئیں گے اور میں یہ دیکھوں گا کہ میری فاطمہ مریم سے افضل ہے۔ تو وہ مرحلہ تھا کہ جب حضرت امیر المومنین کے گھر اصحاب رسول کھانا کھانے پہنچے تھے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ جناب زکریا جناب مریم کے سامنے جب جاتے تھے تو ان کے سامنے دسترخوان لگا ہوا ہوتا تھا، پوچھتے تھے یا مریم انا لک ھذا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو فرماتی تھی اندا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اور اس دسترخوان کو جناب مریم اگر کھا لیتی تھی اس سے کھانا تو 1 مہینے تک جناب مریم کو بھوک نہیں لگتی تھی۔ یہ جنت کی غذا کا اثر تھا۔ دقت فرمائیں گے، نبی فرماتے ہیں جب میں قرآن میں یہ آیت پڑھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ اللہ میری فاطمہ کو کب یہ منظر دکھائے گا، اس لیے کہ اللہ نے میری فاطمہ کو تو مریم سے بھی زیادہ افضل قرار دیا ہے۔ یہ عقیدہ میرا اور آپ کا ہی نہیں ہے، یہ عقیدہ حضرت علامہ اقبال نے بھی بیان کیا ہے۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم ایک نسبت عیسیٰ کی وجہ سے صاحب عزت ہیں، اسہ نسبت حضرت زہرا عزیز، اور 3 نسبتوں کی وجہ سے حضرت زہرا کو اللہ نے عزت دی ہے۔ نور چشم رحمت للعالمین، یہ فاطمہ زہرا اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جو عالمین کے لیے رحمت ہے۔ نور چشم رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخرین، یہ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک زہرا۔ پھر علامہ اقبال کہتے ہیں مادر آن مرکز پرکار عشق، یہ اس کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے۔ مادر آن کاروان سالار عشق، یہ اس کی ماں ہے کہ جو عشق کے کاروان کا سالار ہے۔ پھر فرماتے ہیں بانو آن تاجدار حل عطا، یہ اس کی زوجہ ہے جس کے سر پہ حل عطا کا تاج لگا ہوا ہے۔ مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، یہ مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کی زوجہ ہے۔
پھر فرماتے ہیں مزرعے تسلیم را حاصل بطول، نبی مکرم کی زندگی بھر کی عبادتوں کے نتیجے کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اقبال فرما مزرعے تسلیم را حاصل بطول، مادرہ را اسوے کامل بطول۔ کب ملے گی یہ عظمت میرے زہرا کو؟ مولا علی کے دروازے پہ اصحاب تشریف فرمائیں، یا علی ہم آپ کے یہاں کھانا کھانے آئے ہیں۔ کھانا گھر میں نہیں تھا، مگر جب جناب زہرا کی خدمت میں پہنچے تو کیا دیکھا؟ دسترخوان لگا ہوا ہے۔ پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے؟ فرمایا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ نبی مکرم